یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں اور دوسروں کو اپنے سے زیادہ خوش سمجھتے ہیں۔ اس کہانی کو آخر تک سمجھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا اپنی زندگی سے بہت ناخوش تھا۔ وہ ایک درخت پر بیٹھ کر رونے لگا۔ درخت کے سائے میں ایک درویش بیٹھا تھا۔ اچانک کوے کے آنسوں کا ایک قطرہ درویش کے گال پر گرا۔ درویش نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ ایک کوا رو رہا ہے۔ درویش نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے میرے دوست، تم کیوں رو رہے ہو؟ کوے نے کہا، میں اپنی زندگی سے بہت پریشان ہوں۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ کوئی مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتا۔ ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ کوے کی بات سن کر درویش کا دل ہمدردی سے بھر گیا۔ اس نے کوے سے کہا، میرے دوست، ہمیں ہر حال میں خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ لیکن کوے نے درویش کی حکمت کو نہ سمجھا اور روتا رہا۔ درویش نے کہا، پریشان مت ہو، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ کوا خوش ہو گیا اور بولا، اگر تم مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو تو مجھے ایک ہنس بنا دو۔ درویش کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ہنس بنا دوں گا، لیکن پہلے جاؤ اور راج ہنس کے پاس جا کر اس سے پوچھو کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے یا نہیں۔ میں تمہارا یہاں انتظار کرتا ہوں۔ کوا خوشی سے اڑ کر ہنس کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ اس نے ایک ہنس کو تالاب میں تیرتے دیکھا تو وہ ہنس کے پاس گیا اور کہا کہ تم کتنے خوبصورت ہو اور دودھ کی طرح سفید ہو۔ ہر کوئی تم سے پیار کرتا ہے، تم تو اپنی زندگی سے بہت خوش ہوگے۔ ہنس نے اداس دل سے کہا، نہیں میرے دوست، میں خوش نہیں ہوں۔ دنیا میں کتنے خوبصورت رنگ برنگے پرندے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی بھی رنگ نہیں ہے۔ میرے خیال میں طوطا دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے کیونکہ وہ بہت رنگین ہے۔ یہ سن کر کوا وہاں سے اڑ گیا اور طوطے کے پاس پہنچا۔ اس نے طوطے سے کہا، اے طوطے، تم بہت رنگین اور خوبصورت ہو۔ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہوگے۔ طوطے نے دکھی دل سے کوے سے کہا، نہیں میرے دوست، میں خوش نہیں ہوں۔ تم دیکھتے ہو کہ لوگ طوطوں کو پنجرے میں رکھتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ کر پنجرے میں بند نہ کر دے۔ مجھے لگتا ہے کہ مور اس دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ رنگین ہے۔ یہ سن کر کوا اڑتا ہوا مور کی تلاش میں نکل پڑا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد آخرکار اسے ایک مور ملا جو چڑیا گھر کے پنجرے میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو کوا مور کے پاس گیا اور کہا، پیارے مور، تم بہت خوبصورت ہو۔ ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے آتے ہیں، لیکن جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو فوراً مجھے بھگا دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کرہ ارض کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ مور نے دکھ سے جواب دیا کہ میں بھی یہی سوچتا تھا، لیکن میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس چڑیا گھر میں پھنس گیا ہوں۔ جب لوگ آرائشی چیزیں بنانے کے لیے میرے رنگ برنگے پروں کو توڑتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مور نے ایک گہری آہ بھری اور کہا، میرے دوست، میں تو بالکل خوش نصیب نہیں ہوں۔ کوا مور کی یہ بات سن کر حیران ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم خوش نہیں ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ کون ہے؟ مور نے کہا، میں نے چڑیا گھر کا بہت غور سے جائزہ لیا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم وہ واحد آزاد خوش نصیب پرندہ ہو جسے چڑیا گھر میں قید نہیں کیا گیا۔ اس لیے پچھلے کچھ دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں کوا ہوتا تو خوشی سے ہر جگہ گھوم سکتا اور میں آزاد ہوتا۔ یہ سن کر کوا کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر وہاں سے اڑ گیا۔ آج پہلی بار وہ کوا بن کر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ وہ واپس اپنے درخت پر آیا اور درویش سے بولا، میں کچھ اور نہیں بننا چاہتا،
मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। दरवेश ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे कहने लगा कि हर किसी को इस दुनिया में कोई न कोई गम या मसला जरूर होता है। जब हम दूसरों से इसका मुवाजना करते हैं तो फिर हम उदास हो जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं। ये सोच हमें शैतानी ख्यालात की तरफ ले जाती है और हमें रोने पर मजबूर कर देती है। इस दुनिया में हमेशा कोई ऐसा होगा जिसके पास अब से ज्यादा या बेहतर चीज होगी। अगर आप अपना मुवाजना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो शख्स अपने पास मौजूद चीजों से मुतमईन हो वो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके इस अमल से किसी की जिंदगी में खुशी की बहार आ जाए।